السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک صبر سے ریلیٹڈ ہے۔ صبر کی اسلام میں کیا تلقین ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا حکم دیتے ہیں، ہمارے انبیاء کی اس کے اوپر کیا پریکٹس رہی ہے، کس کس طرح سے وہ لوگ اپنی زندگیوں کو گزارتے رہے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آج فوکس کریں گے اور اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے قرآن اور حدیث سے کہ کیا کیا احکامات ہیں۔ تو ویسے تو بہت زیادہ جگہ پر قرآن پاک میں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے صبر سے ریلیٹڈ احکامات دیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آ، آ، جو بعد میں آنے والی امت تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے واقعات بھی بتائے کہ وہ لوگ کس طرح سے صبر کرتے تھے اور کیا ان کی پریکٹس رہی ہے۔ مگر جو ایک منجمی طریقے سے سکیٹرڈ فارم سے ہٹ کے اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 سے 157 کے اندر ہے۔ تو اس کو آج انشاءاللہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ وہ سٹارٹ ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن رکھ دی، اور اس کی بیک پر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ وہ میں اکثر کسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے وہ سوچ کے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب بھی کسی گیدرنگ میں، یعنی گروپ آف پیپل، ایک سے زیادہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کسی گیدرنگ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر بھیجتے ہیں، اور فرشتے اس رحمت کو کور کر دیتے ہیں اس ایریے کے اور اس لوگوں کو۔ اور دوسری چیز خوبصورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے بہت بڑی محفل میں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ ذرا امیجن کریں اپنے گروپ کو اور اللہ کی جو ایک گروپ ہے یا گیدرنگ ہے اس کا لیول چیک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہ جو حدیث ہے پراپر اس آیت کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اور ایک طرح سے اللہ نے کنڈیشن بھی رکھ دی، یعنی جو انسان اللہ کو یاد کرے گا تو سیدھی سی بات ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کو یاد کروں گا۔ اس کو اسی طرح ہی لے لیں کہ کوئی انسان شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، پھر اذکار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو چاہے اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ملے نہ ملے، مگر آخرت میں ہمیں پتہ ہے کہ آخرت تو اس کے لیے ہے ہی سیو انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی شکر کرو اور تکفیر نہ کرو، کفر نہ کرو۔ اب اس کے اندر حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں شکر کرو اور کفر نہ کرو، یعنی شکر نہ شکر کرنا، نہ شکری کرنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایکویولنٹ ہے کفر کرنے کے۔ تو یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور اسی آیت کے اندر، یعنی یہ فرسٹ آیت تھی 152 آیت، اسی کے اندر اگر ہم دیکھیں جو مین تھیم ہے وہ صبر کی آ گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان اگر اس کو جو بھی تکلیف مل رہی ہے وہ اس کے اوپر شکر کرے، تکفیر نہ کرے۔ تکفیر کس طرح کرے گا، کفر کیسے کرے گا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد رکھے۔ یہ نہ ہو کہ یار کوئی ٹف ٹائم آیا اور سوچنے لگ جائے کہ یار مجھے تو، جیسے ہم بیسیکلی ہم لوگ کرتے ہیں عموماً، کہ ہمارے پر ذرا سا ٹف ٹائم آتا ہے ہم فوراً سوچنے لگ جاتے ہیں یار مجھے تو آج تک کوئی سکھ کا سانس نہیں ملا، میں تو ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، یا میرا بزنس تو اب چلا ہی نہیں، یہ ہوا۔ مطلب اس طرح کی کفریہ باتیں ہم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، یہ اس کا سٹارٹنگ پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ریفر کیا اور ان سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی استعانت یعنی ہیلپ مانگو، اللہ کی مدد مانگو، کس پوائنٹ میں، پریشانی کے وقت میں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صلاۃ اور صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اللہ اسٹریٹجی بتا رہے ہیں کرنا کیا ہے، کہ آپ نے پہلے نماز کو پکڑ لینا ہے صلاۃ کے ساتھ، اللہ کو یاد کر کے، ٹھیک ہے۔ اور صرف صلاۃ یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھنا، اللہ کو یاد کرنے کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے۔
یعنی اللہ کو یاد کریں اور صبر کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ ایک نماز ہم لوگ جیسے، پھر میں دوبارہ عموماً اپنی پریکٹس، لوگوں کی پریکٹس کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، ہم نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور عبادات کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دو دن بعد جب وہ پریشانی ٹلتی نہیں ہے، تو کیونکہ ہم لوگ بارگیننگ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی بارگیننگ میں گزرتی ہے، تو ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں عبادات کر رہا ہوں تو فوراً اس کا رسپانس مجھے ملنا چاہیے، فوراً میری پریشانی دور ہو جائے، فوراً مجھے وہ چیز مل جائے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے صبر کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کرو اور نماز ادا کرو. تو اور آگے پھر اسی آیت کے آخری پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں اب ادھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان اللہ مع المصلحین، یعنی کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ. مگر اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ صبر کرنا نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل کام ہے. ایک انسان عبادت گزار ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو اپنی فیورز دیتے ہیں، اچھی چیزیں دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی تکلیف دیتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو اور نماز پڑھو. پھر نیکسٹ تھرڈ آیا کی طرف چلتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. پہلے پارٹ پہ سمجھتے ہیں پہلے اس کو کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان لوگوں کو مرا ہوا نہ کہو. ٹھیک ہے، پہلا پارٹ یہ اب ذرا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، شہادت کی آیت ادھر کیوں ایڈ کی ہے. ذرا سوچیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت انٹر لنکڈ ہے. ہر ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈاکٹرائن سمجھا رکھی ہے مسلمانوں کو، وہ پچھلی آیت سے ضرور ملتی ہے. تو اس کے اندر یہ شہادت کا پوائنٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس صبر کے پوائنٹ کے دوران اور نماز اور عبادات کے ٹائم کے دوران اگر تمہیں تمہاری چیز نہیں ملتی اور اس کو حاصل کرتے ہوئے تم مر جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو تم شہید ہو. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اللہ کا راستہ کیا ہے، کہ صبر کرنا، عبادات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. اللہ کہہ رہے ہیں اگر اس دوران تم مر جاتے ہو تو ایسے لوگ شہید ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ مرے ہوئے نہیں ہیں، بل أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہیں. اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو حیات ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اب شعور کس طرح نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے، دیکھیں چاہے کوئی شہید ہو، چاہے کوئی عام انسان مرا ہو، نارمل طریقے سے مرا ہو، کوئی اللہ کا عبادت گزار بندہ نہ ہو، سب نے زمین کے اندر، مٹی کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ڈیفرنس ہے کہ ایک شہید بھی اسی زمین میں جا رہا ہے اور ایک عام بندہ بھی اسی زمین میں جا رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی کی، حیات کی تمہیں شعور نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ برزخ کی زندگی کا ہمیں نہیں پتہ، کون انسان کس طرح سے اللہ کے پاس برزخ میں رہ رہا ہے. زمینی حالات کا تو ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں ہے، عذاب ہو رہا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں کر رہے ہوں گے. مگر جو روحانی معاملہ ہے، انسان کی جب روح چلی جاتی ہے برزخ میں اور قیامت تک وہاں پر سٹے کرے گی، تو اس برزخ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں اللہ کی جنتوں میں. تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ حدیث ہے، نیکسٹ آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کلیئر وارننگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے اندر کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے وہ نیچی چیز چھوڑی. اللہ نے کہا کہ میں ضرور ٹیسٹ کروں گا، I will certainly test you. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور ہر انسان کو ٹیسٹ کروں گا. یعنی اگر کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، جیو ہے، اللہ کو مانتا ہے، ایتھیسٹ یا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہر بندے کو ٹیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اور کس چیز سے ٹیسٹ کروں گا؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں من الخوف والجوع، یعنی میں اس کو کسی بیماری سے یا پریشانی سے، خوف سے، ڈر سے. ڈر کیا؟ کسی بھی چیز کے کھو جانے کا ڈر، فیمن سے، کسی بیماری سے میں ٹیسٹ کروں گا. اللہ کہہ رہے ہیں میں ضرور ٹیسٹ کروں گا. من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اموال کے نقص سے، یعنی کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس کے اندر نقص. مال آپ کی آل اولاد بھی ہو سکتی ہے، مال آپ کا اپنا جو مٹیریل چیزیں ہیں اس کے اندر بھی نقص سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی چیز ٹوٹ سکتی ہے، آپ کا موبائل ٹوٹ جائے گا، کوئی چیز چوری ہو جائے گی.
اللہ کہہ رہے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی کہ جو انفس ہیں تمہاری نفس ہیں اس کے اندر بھی، نفس کے اندر بھی میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی فالٹ ڈال سکتا ہوں، اور ثمرات جو تمہیں میں نے چیزیں عطا کر رکھی ہیں دنیا میں، ثمرات اچھی چیز ہے، اس کے اندر بھی میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین اوپر، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی۔ اب اس کے کانٹیکس میں ایک بڑی خوبصورت جو ہے میں ایک آیت دوبارہ لے آتا ہوں اس کے لیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے؟ آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور بالضرور انہیں ٹیسٹ کریں گے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کچھ بھی انسان کر رہا ہے اعمال، جو بھی اس کے اعمال ہیں وہ الگ ہیں، مگر اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو ٹیسٹ ضرور کروں گا۔ ہر انسان کے لیے ٹیسٹ لازم ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یعنی انسان اس ٹیسٹ کو رو کے اور کفر کر کے گزارے یا صبر کر کے گزارے، تو اس کی وہ جو عمل ہوگا نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوگا کہ وہ آخرت کے معاملات اس کے ساتھ کیا اور دنیا میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی خوبصورت دعا ہے۔ ہم جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے یا کوئی پریشانی سنتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین اصابت، یہ وہ لوگ ہیں الذین اصابتہم مصیبہ، کہ ان کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا مال ہے یا یہ جو چیز تھی یہ اللہ کی ہے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کی طرف بلانگ ہی نہیں کرتی، آپ اس کا کیسے سوچ کے پریشان ہو سکتے ہیں یار یہ میرے سے چھن گئی؟ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 کے اندر مینشن کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین پہ اتاری جائے یا تمہارے نفس پر اتاری جائے، مگر وہ ایک کلیئر رجسٹر میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ لکھا ہوا ہے، آلریڈی مینشنڈ ہے، وہ ہوگا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں، تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل برداشتہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو تمہیں عطا کیا گیا اس پر تم پھول نہ جاؤ، یعنی جو تم سے لے لیا گیا اس کے اوپر دل برداشتہ نہ ہو، زیادہ رنج و غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، کیونکہ جو چیز آپ کی تھی ہی نہیں اللہ نے لے لی، چاہے رزق تھا، مال تھا، آپ کی کوئی بھی چیز تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو بھی چیزیں تھیں اللہ کی تھیں، تو جب اللہ نے لے لی تو اس پہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کا ہی مال ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ تو نیکسٹ لاسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں 157 کی طرف۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بتایا، پھر آگے رزلٹ دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہوگا کیا، اولئک علیہم صلوات من ربہ ورحمہ واولئک هم المہتدون، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہے اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی کامیابی ہے۔ مقصد یہ وہی والی صلوات ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مومنین پر بھی یعنی صبر کرنے والوں پر بھی صلوات بھیجتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہ ورحمہ واولئک، یعنی رحمت بھی ہے اللہ کی، رحمت بھی ہے اور اللہ کا سلام بھی، یعنی پیس اینڈ بلیسنگز دونوں اللہ کی ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المہتدون، اور پھر لاسٹ گفٹ یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صبر کی ڈاکٹرن سمجھائی ہے، اور پھر وہی بات کہ آپ صبر کریں یا نہ کریں، ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ الانسان کی آیت نمبر 3، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے راستہ دکھایا، یعنی ہم نے غلط اور صحیح بتا دیا، خواہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو یا کفر کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں شکر کرو یا کفر کرو تم پر ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، یہ اس کی کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سورہ الانسان کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، تم شکر کرو یا کفر کرو، جو رستہ ہے وہ اسی طرح ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بتایا کہ اللہ کی قدرت کس لیول تک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمجھایا کہ کوئی چیز ایسی زمین میں
روشنی میں، اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی میں درخت سے کوئی پتہ نہیں ٹوٹتا، نمی میں کوئی پودا نہیں پھوٹتا، مگر وہ ایک کلیئر رجسٹر میں اللہ نے آلریڈی لکھا ہوا ہے. یعنی جو چیز آپ کے اوپر آ رہی ہے اس کے اوپر صبر شکر کریں، اس کے اوپر زیادہ پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کفر نہ کریں. دیکھیں، دعا مانگنا اور پریشان ہونا دو سیپریٹ چیزیں ہیں. ایک انسان پریشانی میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، اور اس رجوع کرنے کو یہ ہمیں پتہ ہے ہمارے انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. مطلب یوسف علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، کتنی بڑی ہم لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہے اور کتنا بڑا ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. حضرت ابراہیم لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیں، ان لوگوں کی عبارت ہے زندگی ٹیسٹ سے. کیا کرتے تھے؟ اللہ سے رجوع کرتے تھے، اللہ سے معافی طلب کرتے تھے. اتنے بڑے بڑے پیغمبر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ انہیں ایسے لگتا تھا کہ اللہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے تو ہمیں معاف کر دے. تو کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے، پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اور انشاءاللہ اللہ ہم لوگوں کو اس معاملے سے نکالیں گے. اور پھر وہی بات کہ ہم شکر کریں یا کفر کریں، اللہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جو وقت گزر رہا ہے وہ گزرے گا، ہر حساب سے، رود ہو کے بھی، شکر گزاری سے بھی. یہ ہوگا کہ آپ کا آخرت کے معاملات آسان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت آپ کے اوپر آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور جو اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ پھر گفٹ ان لوگوں کو ملے گا جو صبر کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کو سمجھنے کی، قرآنی آیات کو سمجھنے کی، ان کے اوپر عمل کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح طریقے سے صبر کرنے کی